کے ساتھ ملائیں گے. تو اب یہاں ہم نے جیسے ہجے کیا تھا تو یہاں پر بھی ہجے اسی طرح کریں گے. رو با زبر ر با زبر با. اب اس بچے کے ذہن میں اترے گا کہ بھئی تشدید 2 مرتبہ کیسے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی مشق ہوگی. تو ادغام سے پہلے اور ادغام کے بعد دونوں شکلیں اور صورتیں اس کو برابر سمجھا مثالوں کے ذریعے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو اس طرح قرآن پاک کے اندر جو ہیں تشدید کی 18 صورتیں استعمال ہوئی ہیں. کتنی؟ 18 صورتیں. تو ہر صورت کی کیا ہے؟ مشق کرواؤ. دیکھیں تو بیان کی فہم کے لیے یہ جو ہے ضروری امور پر محنت اور کا استعمال کریں، خارجی مثالوں سے مدد لیں، تبدیل امثلہ کروائیں، عمومی خصوصی محنت. یہ کیوں کرنا ہے؟ بیان کی فہم کے لیے، بچوں کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے یہ کام کرنے ہیں. بیان کی مشق کے لیے کیا امور ہیں؟ پرانی مثالوں میں استعمال کریں، جاری سبق کو پرانی مثالوں میں، حلقوں میں مشق میں لگاویں اور پرانی مثالوں میں مشق در پر کروائیں. اگر یہاں ادارے میں رہتے ہیں بچے تو ان کو مغرب بعد، عشاء بعد یا اس طرح مشق میں لگاویں. تو یہ قاعدے کے جو 4 کام تھے اس میں سے 3 کام مکمل ہو گئے ہیں. ایک بتا دے پاریم پڑھانے کا طریقہ یہ ہے. پاریم کے اندر 5 کام ہونے چاہیے. بچہ جو ہے روانی، صحت، قواعد کا استعمال، وقف و اعادے کا طریقہ اور عمدہ لہجہ، اس طرح جو ہے پڑھنا چاہیے. یہ 5 چیزیں ہو بچہ پاریم پڑھے گا. اب یہ کیسے بچے کے اندر آوے، اس کے لیے پاریم پڑھانے میں 2 ترتیبیں. ایک کا نام ترتیب تلافی ہے، دوسرے کا نام ترتیب اتصالی ہے. تو ان 5 امور پر محنت کے لیے ایک محنت ہے جس کا نام حل آیت ہے. حل آیت کی 2 ترتیبیں، ترتیب تلافی اور ترتیب اتصالی. تو سورہ بینہ سے ناس تک ترتیب تلافی سے پڑھاتے ہیں اور سورہ نبا سے لے کر سورہ قدر تک جو ہے ترتیب اتصالی سے پڑھاتے ہیں. اب دونوں کے امور ہیں. ترتیب تلافی میں 6 امور سے کو مد نظر رکھنا ہے کہ آیت کے اندر جو حروف ہیں اس کے اندر حروف کی پہچان بچوں سے کروا لے پہلے. مثلا جو آیت ہم پڑھا رہے پارے ہم کی سبق میں، وہ پہلے اس کے حروف کی پہچان کروا لے، کون کون سے حرف ہیں. کہیں کسی بچے کو کسی حرف کی پہچاننے میں پریشانی تو نہیں ہے، وہ سامنے آ جائے، اس کے لیے کرنا ہے. اور یہ کام کمزور بچے سے کروانا ضروری ہے جو ادنا ہے، متوسط میں ہے، کیونکہ اکثر ان کی غلطی حروف کی پہچان میں ہو جاتی ہے. ذہین بچے کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کمزور بچہ ہے اس کی تلافی ہوتی رہے، اس کے لیے یہ کام ہے. اعراب علامات کا اجرا یہ بھی کمزور بچے سے کروانا ہے. اجرا کا مطلب یہ ہے مثلا
لام پر کیا ہے زبر، میم پر کیا ہے جزم، کیسے پڑھیں گے؟ لم، ہو گئے، بس اتنا ہی، اس کا نام ہے اجرا، اعراب و علامات کا اجرا۔ یکونی، یا پر کیا ہے زبر، کاف پر پیش، نون کے نیچے زیر، کیسا پڑھیں گے؟ یکونی۔ آگے کیا ہے؟ الذین، لام پر کیا ہے تشدید ہے، کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ نون سے، نیل، دال کے نیچے زیر، یا مدہ ہے، نیلذی، نون پر زبر، یکون الذین، اس کا نام ہے اجرا۔ یہ بھی کس سے کرانا ہے؟ ادنا بچے سے کرانا ہے، جو پورا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس سے یہ کروانا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے حل کلمات، جو پاریم کی صورت ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس کے پہلے کلمات حل کروائیں گے بچوں سے، ایک ایک کلمات۔ اس کے لیے جو ہے استاد الگ الگ کلمہ لکھے گا، اس کے نیچے نمبر لگا دے اور نمبر کے مطابق پڑھواؤ گا۔ پہلا نمبر پڑھو، دوسرا نمبر پڑھو، تیسرا نمبر پڑھو، اس طرح۔ لم یکن الذین، تیسرا پڑھو کفروا، چوتھا پڑھو من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ۔ تو یہ کلمات اس کو کہتے ہیں حل کلمہ، اور یہ ہر بچے کو استعمال کرے۔ پہلا نمبر آپ نے یہاں سے شروع کیا، ادھر ختم ہوا، تو ایسا نہیں، کبھی ادھر سے شروع کرو ختم کرو، بیچ میں سے پڑھو، بیچ میں سے ادھر آؤ، دائیں بائیں جاؤ، تو سارے کلمات تمام بچوں کے حصے میں آؤ۔ ہر بچہ ہر کلمہ پڑھنا چاہیے، حل کرنا چاہیے، اور اس کی مشق ہو جائے، پھر مشق کلمہ سب اس کی مشق کریں۔ یہ آیت ہم کو پڑھانی ہے تو ہم ڈائریکٹ آیت پڑھانے جائیں گے پہلی ہی مرتبہ تو بچے جو ہے نہیں پڑھ پاتے، کئی بار اٹک آتی ہیں، ایک لفظ کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ حل کلمات کی برکت سے کلمات حل ہو جاتے ہیں، تو آیت جب پڑھاتے ہیں تو بیچ میں اٹک نہیں آتی، ایک لفظ کی تکرار نہیں ہوتی ہے، اور روانی نام ہی اسی کا ہے، کیا کہ ہم بغیر اٹک کے بغیر تکرار کے یہ جو ہے آیت پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں روانی۔ تو وہ آئے گی کیسے؟ اس ترتیب سے آئے گی۔ پہلے دن سے ہم لمبی آیت پڑھانے جائیں گے تو بچہ ہرگز نہیں پڑھ پائے، چونکہ اب جو وہ قاعدہ پڑھ کر آیا ہے اس کے اندر صلاحیت صرف ایک کلمہ پڑھنے کی پیدا ہوئی ہے، آیت پڑھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کو حل کلمات اس لیے کروانے ہیں تاکہ آیت پڑھنے میں تکرار نہ ہو، اٹک نہیں آئے، اور جو قواعد سکھائے ہیں اس کے مطابق آیت پڑھے صحت کے ساتھ۔ تو یہ کام کرنا ہے حل کلمات اور مشق کلمات۔ اب اس کے بعد نمبر آئے گا ان کلمات کو جو ہے کے اندر جو قواعد آئے ہیں اس کا اجرا ہو جائے۔ پہلم یکونی کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، یا مدہ ہوگا، الذین میں کفروا میں واو مدہ ہے، من اہلی میں اظہار حلقی ہیں۔ اس طرح جتنے بھی کلمہ قواعد آئے اس کا اجرا ہو جائے، سب بچوں کو معلوم ہو، وہ اظہار معلوم ہو، اخفا معلوم ہو، مد معلوم ہو، پھر اس کے مطابق کلمات پڑھوا دے تاکہ وہ قواعد کے مطابق کلمات پڑھ لے۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کو مشق کروانی ہے، دو دو کلمات ملا۔ اب تک ایک کلمات پڑھا انہوں نے، اب کتنے پڑھے؟ دو دو پڑھے، دو دو پڑھے۔ اس کے بعد اب یہ جملہ بن گیا، کیا بن گیا؟ جملہ بنے۔ اس کے بعد اب آیت کی نشانی کروانی ہے، کیا کروانی ہے؟ نشانی۔ بیٹا اب ہم کو جو ہے 3 کلمات ساتھ میں پڑھنے ہیں، 4 کلمات ساتھ میں پڑھنے ہیں، اور جب ساتھ میں پڑھے اس کا مطلب ایک سانس میں پڑھنا ہے، بیچ میں اٹکنا نہیں ہے، جہاں نشانی کی ہے وہاں تک پہنچنا ہے ایک سانس میں۔ تو پہلے ایک کلمہ پڑھا، پھر 2 2 پڑھائے، 2 سے 3 کرائے، اب 3 سے 4 ہوں گے، 4 کلمات کی ایک آیت بنے گی، 4 کلمات کی ایک آیت۔ اب اس کی انشاءاللہ اٹک نہیں آئے گی کیونکہ اس نے کلمات کی مشق کر لی ہے۔ اب اس کو کہیں گے آپ کو والمشرکین تک پڑھنا ہے، ایک سانس میں پڑھنا ہے، تب اس کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر پہلے دن ہم اس کو کہیں گے والمشرکین تک پڑھو تو یہ ہوگا نہیں، استاد پڑھ کر بھی بتائے گا تو پڑھ نہیں پائے گا۔ اس لیے جو ہے اس طرح
مشق کر کے اس کو آگے لانا ہے. پھر جہاں تک نشانی کی ہے وہ نشانی پڑھے اور پھر اعادے کی نشانی ہے اس سے اعادہ کریں. تو انشاءاللہ یہ جو کام ہوں گے اس سے پوری آیت بن جائے گی. حرف جڑنے سے کلمہ بنا, کلمے ملے تو جملے بنا, اور جملے ملنے سے آیت بن گئی. اب یہ انشاءاللہ آیت پڑھے گا. تو سبق کے کلمات حل کرنے کے بعد روانی کی مشق کے لیے 4 امور ہیں. مشق کلمات, اتصال کلمات, مشق جملہ, پھر اتصال جملہ. اتصال جملہ سے کیا بن جائے گی؟ آیت بن جائے گی. اب یہ کام آسان ہو اس کے لیے جو ہے پارے اب اسی طرح بنا دیا ہے. یہ آپ کے سامنے اس کا نمونہ ہے. دیکھیے نمبر لگا دی ہر کلمات کے نیچے اور لائن بھی کھینچی ہے. بچے کو معلوم ہو جائے کہ یہ کلمہ یہاں سے یہاں تک ہے, ایک کلمہ. دوسرا نمبر یہاں سے یہاں تک, یکون الذین کفروا من اہل الکتاب. اب یہ بچے کام گھر سے کر کے لاتے ہیں. استاد ان کے حوالے کرتا ہے کہ 4 آیت کے کلمات حل کرو. اب یہ بچے اگر گھر کا ماحول نہیں ہے تو استاد جو ہے کلاس میں پہلے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ آپ میرے سامنے پہلے کلمات حل کرو. تو یہ کام استاد کی نگرانی میں ہوتا ہے. پھر استاد اپنے پاس سبق کے لیے بلاتا ہے, کلمات سنتا ہے, پھر یہ سارے کام کرتا ہے, پھر ملانا اپنے پاس کرواتا ہے, پھر وقف و اعادے کی نشانی کرواتا ہے اور آیت پڑھواتا ہے.